दो कदम का फासला था दो दिलों के दरमियान पार्ट 15। मुदस्सर बड़े मगन से अंदाज में कोई गाना गुनगुना रहा था। कोई बहुत पुराना गाना था जो कभी इसका भी पसंदीदा होता था, मगर अब तो अरसा हुआ था ना कभी कोई गाना गुनगुनाने को चाहा था और ना ही सुनने को। अब वो वही गाना सीडी प्लेयर पर लगा चुका था। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को यार, वतन की मिट्टी आई है। खैरियत, आज तुम्हें क्या दौरा पड़ गया है? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। और आज तो तस्वीरें भी भेजी हैं उमर ने। सब इतने बड़े हो गए हैं वहाँ, उमर और रीबा वगैरह। अम्मी कह रही थी कि वापस आ जाऊँ, बहुत पैसा कमा लिया है। अब देखो कब प्रोग्राम बनता है, और पता नहीं बनता भी है या नहीं। उठकर कंप्यूटर ऑन करने लगा और हाँ, याद आया, तुम्हारी किसी कज़न की मंगनी भी हो रही है, या शायद नहीं हो चुकी है, और कुछ दिनों तक शादी की डेट भी फिक्स हो रही है। उसकी नज़रें कंप्यूटर की स्क्रीन पर जमी हुई थी। हमजा भी कुर्सी घसीटकर उसके करीब बैठ गया। कौन सी कज़न की, आयशा या राबिया की? उसने पूछा। पता नहीं, तस्वीरें तो भेजी हैं उमर ने, देख लो। कंप्यूटर की स्क्रीन पर मुदस्सर की फैमिली की तस्वीरें आ रही थीं। ऐसा करो, तुम ज़रा तस्वीरें देखो, मैं ज़रा मार्केट से दूध ले आऊँ। कितनी देर से सोच रहा था कि जाऊँ। मुदस्सर अपनी सीट छोड़कर उठा तो हमजा ने तेज़ी से वो सीट संभाल ली। उसे यकीन था कि मंगनी चाहे राबिया की हो या आयशा की, रानिया की तस्वीर ज़रूर साथ होगी। कितने अरसे बाद वो इसे देखेगा, ये तस्वुर ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट ले आया था। मगर ये क्या? उसे लगा कि उसकी नज़रें धोखा खा रही हैं, या फिर स्क्रीन के साथ कुछ मसला हो गया है। उसने पहले अपनी आंखें साफ की, फिर कंप्यूटर की स्क्रीन को रगड़ डाला, मगर मंजर वही का वही रहा। रीबा के साथ आयशा खड़ी थी और दाएं तरफ हानी आपी कासिम को उठाए हुए, और उनके साथ राबिया, और उन सबके दरमियान वो रानिया थी। हल्के से काम वाले सब्ज़ रंग के कपड़ों में वो कोई और नहीं, उसकी अपनी रानिया थी। उसने तस्वीर को जूम करके देखा, मगर चेहरे के नक्श वही थे, बिल्कुल वैसे के वैसे। हाँ, उसकी आंखों में तैरता कुर्ब वो एक नज़र में देख चुका था। उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान नुमाइशी थी, और उसके पीछे कितने आंसू रुके हुए थे, ये भी वो जान चुका था। मेरी रानिया मेरी ज़िंदगी में किसी और की हो जाएगी, नामुमकिन। मुदस्सर जब वापस आया तो इसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था और हमजा कहीं भी नहीं था। कंप्यूटर पर रानिया का चेहरा सजा हुआ था। एक गहरी सांस लेकर उसने कंप्यूटर बंद किया और अपार्टमेंट लॉक करके बाहर निकल गया। अगले दिन वलीद और हारिस के जाते ही वो इनके कमरे में आ गई। उसकी मुट्ठी में एक चिट दबी हुई थी। उसने कहा था कि जब कभी ज़िंदगी तंग होने लगे तो पुकारना, मगर मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो रही है। अब तो मेरा हक बनता है हमजा कि मैं तुम्हें पुकारूं, तुम्हें आवाज़ दूं, तुम्हारी मिन्नत करूं। हमजा, खुदा के लिए आ जाओ। वो जल्दी जल्दी कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगी। वो किस रफ्तार से भागता हुआ अपने अपार्टमेंट में आया था उसे अंदाज़ा नहीं था। वो रास्ते में कितने लोगों से टकराया था, कितने लोगों से उसने झिड़कियाँ खाई थीं, कितनी दफ़ा उसे ठोकर लगी थी, उसके पास शुमार करने की फुर्सत नहीं थी। अभी गुलों में खुशबू बाकी है, अभी पतझड़ छाया नहीं, अभी वक्त बाकी है, अभी पत्ते भी कुछ हरे हैं। कुदरत ने उन्हें अभी जर्द लिबास पहनाया नहीं, चौदवी का चांद अभी गहनाया नहीं, बादल बरसा नहीं, अभी सावन आया नहीं। ए जाने वाले मुसाफिर, लौट आओ। सिर्फ तुम्हारे लिए रूह ने जिस्म से राब्ता तोड़ा नहीं, सिर्फ तुम्हारी खातिर बहार ने कुछ मोहलत मांगी है ख़ज़ां से। अभी मोहलत बाकी है, अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी सब कुछ तुमने गवाया नहीं। तुमने कहा था ना, जब ज़िंदगी तंग हो जाए तो पुकार लेना। तो हमजा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने को है। प्लीज़ जहाँ भी हो लौट आओ, वरना वो मोहलत भी ख़त्म हो जाएगी। उसके सामने रानिया की मेल खुली हुई थी, जो शायद 2 दिन पहले भेजी गई थी। उफ खुदाया, मैं कैसे इतना लेट हो गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो रोज़ाना अपना मेल बॉक्स चेक करता था, सिर्फ इस मेल की खातिर। और अब वो बार बार इस मेल को पढ़ रहा था, और उसका दिल बार बार नए सिरे से तारीकी में डूब जाता। क्या हुआ था तुम्हें? इस तरह क्यों भाग गए? मुदस्सर भी शायद उसके पीछे ही निकल पड़ा था। मुदस्सर, मैं वापस जा रहा हूँ। वो कंप्यूटर को बंद करके बोला। कहाँ? उसने बेमानी सा सवाल किया था, हालांकि वो जानता था कि वो कहाँ जाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान। लेकिन तुम तो कहते थे। बकवास करता था मैं, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, पागल हो गया था मैं, उसने धाड़ कर कहा। मुदस्सर, अगर मैं अब भी पाकिस्तान ना गया तो ज़िंदगी में दोबारा जाना ना जाना मेरे लिए बराबर होगा। तुम किसी से कहकर मेरी वापसी की सीट कन्फर्म करवा दो। जितनी जल्दी हो सके मैं वापस पहुंचना चाहता हूँ। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कोई जादुई छड़ी घुमाए और अगले लम्हे वो पाकिस्तान में हो।
لیکن یار اب تو اس کی منگنی ہو گئی ہے، اب جانے کا کیا فائدہ؟ مدثر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اس اچانک فیصلے کی وجہ کون ہے۔ منگنی ہوئی ہے نا، نکاح تو نہیں ہو گیا، اور اگر ہو بھی گیا ہوتا تو میں تب بھی جاتا، آخر رانیہ نے اسے پکارا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ مدثر نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی۔ بلیک پینٹ پر گھٹنوں کی جگہ پر کافی مٹی لگی ہوئی تھی، جیکٹ کی کوہنیاں بھی گرد آلود تھیں، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں لال انگارہ۔ چند لمحوں میں اس کی حالت کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حمزہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے رکنے یا بیٹھنے کو کہتا۔ وہ جلدی جلدی پیکنگ کرنے لگا۔ بڑے سے سوٹ کیس میں اس نے اپنے سارے کپڑے ٹھونسے اور اپنے سارے ڈاکومنٹس، چیک بکس، اور آخر میں ایک دراز خالی کرتے ہوئے اس کی نظر ایک پیکٹ پر پڑی۔ اوہ، وہ پنک اور وائٹ کنٹراسٹ کا وہی جوڑا تھا جو اس نے یوں ہی خرید لیا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرمانا کہ میں وقت پر پہنچ سکوں، اس نے دل سے دعا مانگی۔ جب وہ تمام پیکنگ کر چکا تو اسی وقت مدثر کا فون آیا۔ یار میں نے پتہ کروایا ہے، ساری فلائٹس بند ہیں موسم کی خرابی کے باعث۔ لیکن یار پھر تو بہت دیر ہو جائے گی، پلیز کچھ کر، میں پوری زندگی تیرا احسان مند رہوں گا، خدا کے لیے۔ وہ باقاعدہ اس کی منتیں کرنے لگا۔ اوہ یار حمزہ کیا ہو گیا ہے یار، یار تھوڑا حوصلہ کرو، جہاں اتنے سال دور رہے ہو چند دن اور انتظار کر لو۔ مدثر نے اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔ میں بڑے ماموں سے معافی مانگ لوں گا، ان کے پاؤں پڑ جاؤں گا، منہ ماننے کی منتیں کروں گا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ رانیہ میں تمہیں مانگ لوں گا، کسی بھی قیمت پر تمہیں حاصل کروں گا، مجھے جو بھی سزا جھیلنی پڑی تمہاری خاطر تمہارے لیے جھیلوں گا۔ وہ جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ کر کے آیا تھا، اسے یقین تھا کہ وہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، اور ذہنی طور پر وہ اس سب کے لیے تیار تھا۔ فون کی گھنٹی دوبارہ بجی تو اس نے لپک کر فون اٹھایا۔ اگر موسم ٹھیک ہوا تو ٹھیک 6 دن بعد تیری سیٹ کنفرم ہے۔ مدثر نے اسے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کر آیا تھا اور کتنا غلط کر آیا تھا، مگر اب پچھتانے سے کیا ہونا تھا۔ گزرے لمحوں کی تلافی ممکن نہیں تھی، مگر وہ خود کو مستقبل میں پچھتانے سے بچا سکتا تھا۔ لڑکی کے بارے میں ان تینوں کو صرف اتنی معلومات ملی تھی کہ اکلوتا ہے، باپ نہیں ہے، اور اس کی ماں نے بری کی ذمہ داری بھی انہیں سونپ دی ہے۔ اب روزانہ بازاروں کے چکر لگ رہے تھے، مگر عائشہ اور رابعہ دونوں ہی اس خریداری میں شرکت نہ کرتیں۔ رانیہ کو دیکھ دیکھ کر خود انہیں اپنا آپ بھی مجرم سا لگتا تھا۔ اب بھی وہ دونوں دوپٹوں پر گوٹا ٹانک رہی تھیں، کیونکہ گھر پہ رہ کر کوئی کام تو کرنا ہی تھا، ورنہ سب انہیں بھی بازار گھسیٹ لیتے۔ مہندی کا جوڑا بھی گھر پر بنانا تھا۔ پھپھو پوچھ رہی ہیں کہ بارات والے دن کیا پہنو گی، لہنگا، ساڑی یا راجستھانی فراک وغیرہ؟ عائشہ دروازے میں کھڑی اس کی پسند پوچھ رہی تھی۔ کفن، لفظ سرسراتے ہوئے اس کی زبان سے نکلے تھے۔ پاس بیٹھی رابعہ نے دہل کر اس کی طرف دیکھا۔ اش، ایسے نہیں کہتے۔ پھر وہ عائشہ کی طرف مڑی۔ یار بارات پر تو لہنگا ہی اچھا لگتا ہے، ہاں ولیمے پر وہ خود دیکھ لیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، اور ہاں اگر ریڈ اور اورنج کمبینیشن مل جائے تو بہت اچھا لگے گا۔ اس بات پر عائشہ نے اسے گھورا، اور رانیہ تو جیسے ساخت ہی رہ گئی۔ یہ کلرز، یہ تو حمزہ کے فیورٹ تھے، اور اسی لیے وہ خود بھی زیادہ تر یہی کلرز پہنتی تھی۔ یار گھر میں ہانیہ آپی کے بعد دوسری شادی ہے، مگر کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا۔ کپڑے ٹانگتے ٹانگتے رابعہ بیزاری سے بولی، وہ اس لیے کہ دونوں طرف کی تیاری ہمیں کرنی پڑ رہی ہے۔ ویسے امی نے بتایا ہی نہیں کہ وہ ہمارے دلہا بھائی رہتے کہاں ہیں، پچھلے دنوں کافی رشتے آئے تھے تمہارے، پتہ نہیں کس کو شرف قبولیت بخشا گیا ہے۔ عائشہ اپنے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے پاس آ کر بیٹھی۔ رانیہ کوئی جواب دیے بغیر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ رابعہ نے اس کے موڈ کو دیکھتے ہوئے موضوع بدل ڈالا۔ عائشہ، رابعہ ادھر آؤ ذرا۔ ہانیہ کی آواز یقیناً دادوں کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اف، ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کرنے دیتے یہاں۔ عائشہ جھنجھلائی، بیچاری ابھی تو آ کر بیٹھی تھی۔ پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ رانیہ نے گردن موڑ کر دیکھا، کارپٹ پر کتنے ہی رنگ برنگ کپڑے پھیلے ہوئے تھے، ایک سے ایک قیمتی اور نفیس۔ یقیناً اس کے سسرال والے کافی امیر تھے، مگر اسے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ حمزہ کے بغیر جینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھر چھوڑ کر گیا تھا تو اس نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ آنا تو اس نے یہیں پر ہے، مگر اب تو سب کچھ ختم ہونے جا رہا تھا۔ اب اگر وہ واپس آ بھی جاتا تو یہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ ان سب لوگوں نے کتنی جلدی، کتنی آسانی سے حمزہ کی جگہ کسی اور شخص کو دے دی تھی، کتنی سہولت سے کسی اور شخص کو اس کی زندگی میں داخل کر دیا گیا تھا، اور وہ چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ دل حمزہ کی جگہ کسی اور کو دینے پر قطعی رضامند نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں، کس امید پر اس نے حمزہ کو ای میل کی تھی۔ پتہ نہیں اسے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد بھی ہوگا یا نہیں۔ دماغ اپنی تعویل گھڑ رہا تھا، اور
اس دل کے بھی کیا کہنے، ہمیشہ کی طرح خوشگمانیوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں میرا دل اتنا ڈھیٹ کیوں ہے، سن کر ہی نہیں دیتا، مانتا ہی نہیں، آخر کیوں میں اس شخص کے پیچھے خوار ہو رہی ہوں۔ واہ جی واہ، کیا ٹھاٹھ ہے محترمہ کے۔ رابعہ ایک ٹرے میں جگ اور گلاس لے کر اندر آئی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، یہ دلہن بننے سے پہلے لڑکیاں اپنے ہاتھ پاؤں کے گروی رکھ کر آتی ہیں؟ اس نے شربت گلاسوں میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ مطلب یہ کہ اتنی دیر سے فارغ بیٹھی ہو، تم سے اتنا نہ ہوا کہ کم از کم ایک جوڑا ہی ٹانگ دیتی؟ آخر کو تم ہی پہننے ہیں۔ رابعہ بات مکمل کر کے اپنے حصے کا شربت غٹاغٹ چڑھا گئی۔ اف خدایا، پہلے ہی اتنی گرمی اور اوپر سے یہ لوڈ شیڈنگ۔ وہ دوپٹے سے اپنا سینہ صاف کرنے لگی۔ اور یہ تمہیں بھی گرمیوں میں شادی کروانی تھی؟ بات تو منہ سے نکل گئی تھی اور اب وہ پچھتا رہی تھی کیونکہ رانیہ کا چہرہ یکدم تاریکی میں ڈوبا تھا۔ اگر میرا بس چلتا نا رابعہ بی بی تو میں کبھی شادی ہی نہ کرتی، مگر یہاں والدین کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہم لڑکیوں کے جسموں میں دل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ خواہ مخواہ ساری زندگی سے ایک محبت کے نام پر برباد کرو اور پھر حاصل بھی کچھ نہ ہو، پھر آخر میں خالی دامن خالی دل لیے کسی اور کی زندگی تباہ کرنے چل پڑو۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن پر اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ٹپا ٹپ گر رہے تھے۔ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ وہ رابعہ سے پوچھ رہی تھی جو دل ہی دل میں خود کو کوسنے میں مصروف تھی۔ شام تک ہانیہ اپنی پھپھو وغیرہ بازار سے لوٹی تھی، اس کا برائڈل ڈریس بھی لے آئے تھے وہ لوگ۔ وہیں رانیہ وغیرہ کے کمرے میں ساری چیزیں دیکھی جا رہی تھیں اور رانیہ نہ جانے کس دنیا میں گم تھی۔ اچانک ہانیہ آپی نے آگے بڑھ کر اس کے اوپر بھاری کام والا دوپٹہ ڈال دیا۔ وہ چونک اٹھی۔ ریڈ اور اورنج کنٹراسٹ کا گولڈن کام والا دوپٹہ اس کے سر پر گھنگھٹ سا بنا رہا تھا۔ دیکھیں تو ذرا کس قدر پیاری لگ رہی ہے۔ ہانیہ آپی نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ پھپھو نے بھی اسے نظر بھر کے نہ دیکھا کہ کہیں خود ان کی نظر ہی نہ لگ جائے، اس لیے وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ یہ لوگ بھی کس قدر خود غرض ہیں، پھپھو کا دل چلانے کے لیے ہر کام میں انہیں بھی گھسیٹ لیتے ہیں۔ پھپھو کس حوصلے سے یہ سب برداشت کر رہی ہوں گی۔ لب کاٹتے ہوئے وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر اتار رہی تھی۔ باہر عارفہ بیگم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی۔ مالک میرا بھرم رکھنا۔ آج اس کا اس ملک میں آخری دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے موسم ٹھیک ہو گیا تھا اور کل اس کی فلائٹ تھی۔ بہت سے لوگ حیران ہوئے تھے کہ 3 سال کے اتنے کم عرصے میں اس نے اتنا روپیہ پیسہ کیسے جمع کر لیا تھا۔ اتنا تو لوگ کتنے سالوں میں جمع کرتے ہیں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس نے یہاں 3 سال کسی مشین کے مانند کام کیا تھا۔ گھٹیا سے گھٹیا کام بھی اس نے بڑی خوشی سے کیا تھا، صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اس نے ہر وہ کام کیا جس سے وہ پیسہ حاصل کر سکتا ہو۔ ہاں، مگر یہ خیال ضرور رکھا تھا کہ وہ کسی ناجائز کام میں شریک نہ ہو۔ پچھلے چند دنوں میں اس نے بہت سے کام کیے تھے، آفس سے ریزائن کیا تھا، بینک کے معاملات نپٹائے تھے اور کل اس نے سب لوگوں کے لیے خریداری بھی کی تھی۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔